سچا انسان جذباتی ضرور ہوتا ہے مگر منافق نہیں ہوتا۔ زندگی میں آدھا دکھ غلط لوگوں سے امید رکھنے سے آتا ہے اور باقی کا آدھا دکھ سچے لوگوں پر شک کرنے سے آتا ہے۔ کچھ لوگوں کے ساتھ خون کا رشتہ بھی نہیں ہوتا مگر خوشبو اپنوں والی ہوتی ہے۔ دراصل رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں۔ کامیاب تو وہ ہوتا ہے جو غم میں مسکرانا اور دولت کے بغیر خوش رہنا سیکھ لیتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں مجھے غلط بات بالکل برداشت نہیں ہوتی۔ در حقیقت غلط بات کو ہی برداشت کرنا ہوتا ہے، صحیح بات کو تو برداشت کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ ماں کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ دعائیں دیتا ہے تو وہ رشتہ بہنوں کا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین میری سب بہنوں کو سلامت رکھے، آمین۔ زندگی میں اپناپن تو ہر کوئی دکھاتا ہے مگر اپنا ہے کون یہ وقت بتاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ غالب اور حکیم ہے۔ معاف کر دینے سے انسان کی اپنی روح پاک ہو جاتی ہے۔ دو عمل ایسے ہوتے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جاتا، معاف کرنا اور انصاف کرنا۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو جواب دینے میں جلدی کرتا ہے وہ صحیح بات نہیں بتا سکتا۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنا دشمن جانتا ہے جو بے حیا ہو اور گناہوں کو بار بار انجام دیتا ہو۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جہاں عزت، سچائی، خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی تمہاری بہترین ساتھی ہے۔ کسی کی غلطیاں دل میں رکھنے کے بجائے درگزر کرو، کیونکہ تم بھی تو اپنے پروردگار سے یہی امید رکھتے ہو۔ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو، چپ رہنا اور معاف کرنا، کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں اور معاف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔ خوش قسمتی یہ نہیں ہوتی کہ آپ کی زندگی میں کوئی دکھ نہ آئے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ خوش قسمتی جانتے ہیں کیا ہے؟ خوش قسمتی یہ ہے کہ جب بھی کوئی دکھ ملے ایک کندھا ہو جس پر سر رکھ کے ہم رو سکیں، ایک انسان ہو جس کے سامنے ہم اپنی رام کہانی بیان کر سکیں، اور ایک رشتہ ہو جو ہمارے ساتھ ساتھ اپنے آنسو بہاتے ہوئے ہمیں سینے سے لگا دے۔ کہتے ہیں کسی کو خود سے محبت کرنے سے روکنا ہو تو اس کو دکھ دو۔ آپ کی طرف سے ملا دکھ اور دکھکار آہستہ آہستہ اس کو آپ سے دور کر دیں گے۔ کیا آپ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے؟ سنو گڑیا، اپنے دکھ درد کبھی کسی غیر سے نہ کہنا، وہ ان دکھوں کے عوض تمہیں خرید لے گا اور بدلے میں نئے دکھ دے گا۔ دنیا کا ہر شخص درد کا تجربہ کرتا ہے، لیکن انسان پھر بھی دوسروں کے درد کو نہیں سمجھتا۔ کسی کی نرم طبیعت کو اس کی کمزوری سمجھنا کمزرفی کی علامت ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص افلاس و پریشانی کے ڈر سے نگاہ نہ کرتا ہو تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ شخص خدا سے بدگمان ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی فقیر ہے تو نگاہ کرے میں اسے غنی کر دوں گا۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قربان جاؤں اس خدا پر جو انسان کو دکھ دیتا ہے اس کی برداشت کے مطابق اور خوشی دیتا ہے اس کی اوقات سے بڑھ کر۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ طاقتور وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو پا سکتا ہو۔ جب آیت الا المودۃ فی القربى نازل ہوئی تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی ہستیاں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہیں جن کی محبت ہم پر واجب ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دونوں بیٹے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقمہ چھوٹا کھائیں اور اچھی طرح چبا کر کھائیں اور کھانا کھاتے وقت دوسروں کے منہ کی طرف بھی نہ دیکھیں۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب تمہاری مشکلات حد سے بڑھنے لگیں تو سمجھ لو کہ اللہ پاک تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ قول مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بارش کا پانی پیو کہ وہ بدن کو صاف کرتا ہے، بیماریوں کو اور دردوں کو بدن سے نکال دیتا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی بیٹیوں کو ہرگز ناراض نہ کرنا، کیونکہ یہ مشکل وقت میں تمہاری بہت ہی قیمتی مددگار ہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جن لوگوں کے ہاں اولاد نہیں ہے اور وہ صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں، ان لوگوں کو چاہیے اللہ پاک سے استغفار کثرت سے کیا کریں اور دودھ میں شہد ملا کر پیا کریں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رب ذوالجلال کی قسم کہ اللہ پاک نے کائنات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کوئی مخلوق پیدا کی ہی نہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری خوشبو سونگھنا چاہتا ہے اسے چاہیے گلاب کا پھول سونگھ لے۔ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میرے بابا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ہمارے گھر آتے تو دروازے پر دستک دیتے اور آواز دیا کرتے تھے، اے اہل بیت، تم پر سلام ہو، کیا میں گھر میں داخل ہو جاؤں؟ اور میں جواب میں کہتی تھی، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر بھی سلام ہو بابا جان، تشریف لے آئیے۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بچے کو جب کوئی تکلیف یا بیماری آتی ہے تو اللہ پاک اس بچے کی بیماری کے بدلے بچے کی ماں کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس نے اپنی ماں کا پیر چوما گویا اس نے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سب سے بڑا بدبخت اور منافق وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ چل جائے اور پھر بھی وہ جھوٹ کے ساتھ کھڑا رہے۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب عقل مند بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی عقل جوان ہو جاتی ہے، اور جب جاہل بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی جہالت جوان ہو جاتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر حق کو نہیں پہچان سکتے تو باطل کے تیروں پر نظر رکھو، جہاں پر لگ رہے ہوں وہی حق ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سچائی کتنی ہی تلخ کیوں نہ ہو اس پر قائم رہو اور ہر مشکل کا مقابلہ کرو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میری جنگ فقط یزید سے نہیں بلکہ ہر اس شخص سے ہے جو یزید جیسا کردار رکھتا ہے۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دو چیزوں نے انسان کو ہلاک کر ڈالا ہے، غربت کا خوف اور شہرت کی طلب۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دل کو قابو میں رکھنا اور اختیار ہونے کے باوجود ناجائز خواہشات پر عمل نہ کرنا، یہی اصل مردان کی ہے۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عورتوں کی عقلیں ان کے جمال میں ہیں اور مردوں کا جمال ان کی عقلوں میں ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عقل مند کی ایک عادت یہ بھی ہے کہ وہ ضرورت یا دلیل کے بغیر بات نہیں کرتا۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو دکھ دے اسے چھوڑ دو، لیکن جس کو چھوڑ دو اسے دکھ نہ دو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ادب یہ ہے کہ جب تم اپنے گھر سے باہر نکلو تو جس سے بھی ملاقات کرو اس کو اپنے سے بہتر جانو۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کوئی کمزور شخص تمہاری بے عزتی کرے تو اسے بخش دو، کہ بہادروں کا کام معاف کر دینا ہے اور معاف کرنے والا اللہ کو بہت پسند ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب تم کسی انسان کی عزت اس کی دولت کی وجہ سے کرنے لگو تو جان لو کہ تم ایمان کو کھو بیٹھے ہو۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حیا اور کم بولنا ایمان کی شاخیں ہیں اور دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس شخص کے سر میں درد ہو اسے چاہیے قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل آیت 42 سے 43 تک اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر تلاوت کرے تو انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما
कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। कभी कभी जो लोग हमें बेवकूफ समझ रहे होते हैं, दरअसल हम उनकी होशियारियों को नजरअंदाज कर रहे होते हैं। जो मरने से पहले आपको छोड़ जाएं, उन्हें मरा हुआ ही समझा करें, अज़ियत से जल्द निकल आएंगे। मर जाए तो बढ़ जाती है इंसान की कीमत, जिंदा रहे तो जीने की सजा देती है दुनिया। जनाजा रहबरी करता है पीछे चलने वालों की, उन्हें वो रास्ता दिखाता है जो वो भूल बैठे हैं। मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, एहसान बदज़बानों की ज़बान बंद कर देता है। वो कुत्ता होकर असहाब कहफ पे नहीं भौंका, और आज कुछ लोग इंसान होकर वक्त के वलियों पर भौंकते हैं। मोहब्बत चाहे कितनी गहरी और सच्ची क्यों न हो, अगर बुज़दिल शख्स से हो जाए तो अधूरी ही रहती है। जिंदगी बहुत मुख्तसर है, जब समझ आने लगती है तो दुनिया में रहने का वक्त बहुत कम रह जाता है। जब इंसान बहुत ज्यादा झूठ बोलता है तो एक वक्त ऐसा आता है जब उसे खुद अपने सच का एतबार नहीं रहता। अगर हक कहने की इस्तात नहीं रखते तो बातिल के लिए तालियां मत बजाओ। तकदीर के लिखे कभी तावीज़ों से नहीं मिटा करते, वरना दुनिया का हर शख्स गले में सैकड़ों तावीज़ डाले पुरसुकून जिंदगी गुजारता। ऐ मेरे मौला, जो हमारे हक में बेहतर है बस वो अता फरमा, और जो नहीं बेहतर उसकी सोच से भी महफूज फरमा। आमीन। या अल्लाह, मैंने अपना हर मामला और अपनी फिक्र को तेरे सुपुर्द किया। या अल्लाह, मुझे उस चीज की खुशखबरी अता कर दे जो दुआ की सूरत में मैंने तेरी बारगाह में पेश की है। सोते हुए कुत्ते को सोया ही रहने दें, बेदार होकर वो यकीनन आप पर भौंकेगा। बुराई ढूंढने का शौक है तो आईने से काम लीजिए, दूरबीन से नहीं। तोड़ने वाले हजार बैठे हैं, जोड़ने वाला सिर्फ मेरा रब। कौन कहता है तन्हाइयां अच्छी नहीं होती, बहुत हसीन मौका देती हैं खुदा से मिलने का। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मेरी मोहब्बत की वजह से अपने बेटे का नाम मोहम्मद या अहमद रखेगा तो अल्लाह पाक बाप और बेटे दोनों को बख्शेगा। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों पर एक ज़माना आएगा कि उनका मकसद उनका पेट होगा और दौलत उनकी इज्जत होगी और औरत उनका क़िबला होगा और रुपया उनका दीन होगा, और वो बदतरीन लोग होंगे और आखिरत में उनका हिस्सा नहीं होगा। मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जो लोग गुनाह करने के बाद तौबा में टाल मटोल करते हैं, ऐसे लोगों को मौत अचानक आती है, यानी उनकी मौत ज्यादातर हादसात में होती है, इसलिए तौबा करने में कभी देर मत किया करो। इमाम मोहम्मद बाक़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जब आदमी 40 साल का हो जाता है तो आसमान से उसको आवाज दी जाती है कि तेरी वापसी करीब है, सामान तैयार कर ले। मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, बच्चे को जो बीमारी होती है वो उसकी माँ के गुनाहों का कफारा है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाना ठंडा करके खाओ, इसलिए कि गर्म खाने से बरकत और उससे रिज़्क़ खत्म हो जाती है। हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बाबरकत औरत वो है जिसके अखराजात कम हों। सैयदा ज़ैनब बिन्त अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाती हैं, औरत के लिए शर्म से बढ़कर कोई जेवर नहीं और चादर से बढ़कर कोई नेमत नहीं। हजरत इमाम अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, सबसे बड़ा गुनाह वो है जो गुनाह करने वाले की नजर में छोटा हो। हजरत इमाम अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, किसी की खामोशी को उसका तकब्बुर मत समझो, क्या पता वो खुद अपनी ही जात से जंग कर रहा हो। हजरत इमाम अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, दुनिया बदतरीन होती जा रही है, बुरे लोगों के ज्यादा होने की वजह से नहीं, बल्कि अच्छे लोगों की खामोशी की वजह से। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, शराब पीने वाला हम अहले बैत से मोहब्बत का दावा न करे। मैं जब भी किसी शराबी को देखता हूँ तो मुझे अपने बाबा हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कातिल याद आते हैं।
امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب رزق میں کمی واقع ہونے لگے تو کثرت سے اللہ سے استغفار کیا کرو۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نادان لوگ دولت کے لیے دل کا چین لٹا دیتے ہیں جبکہ دانش مند دل کے چین کے لیے دولت لٹا دیتے ہیں۔ کسی کی نرم طبیعت کو اس کی کمزوری سمجھنا کمزرفی کی علامت ہے۔ ہماری ہی گھڑی میں ہمارا ہی وقت نہیں۔ اختلافات پر صبر کرنا اور دوسروں کو برداشت کرنا ہی اخلاق ہے۔ انسان سخت مزاج اس وقت بنتا ہے جب اس کی نرم مزاجی کا بہت سارے لوگ فائدہ اٹھا چکے ہوتے ہیں۔ آپ کے غم کی دست رس میں رہے، اس برس بھی اسی برس میں رہے۔ سہنے والا جب ظلم سہ کر بھی مسکرا دے تو اس انسان کا بدلہ اوپر والا لیتا ہے۔ کتنا چالاک تھا میرا دشمن مجھے، پہلے احساس پھر آئینہ دے گیا۔ کبھی کبھی اچھی چیزیں کھو جاتی ہیں تاکہ ہمیں بہتر چیزیں مل سکیں۔ ہمیشہ اللہ پر یقین رکھو اور اس کے شکر گزار رہو۔ اپنی تکلیف لگے اور دوسروں کی تکلیف جب ڈرامہ لگے تو مبارک ہو، منافق ہو گیا۔ مجھے ضرورت نہیں اس انسان کی جو مطلب کے لیے ساتھ ہو، میں خوش ہوں اپنے اللہ کے ساتھ جو بنا مطلب کے میرے ساتھ ہے۔ دوسروں کے الفاظ، لہجے اور رویے کا رونا تو ہم سب روتے ہیں، لیکن اپنے الفاظ، لہجے اور رویے کا ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا۔ وہ منزلیں بھی کھو گئیں، وہ راستے بھی کھو گئے، وہ آشنا سے لوگ تھے، وہ اجنبی سے ہو گئے۔ نہ چاند تھا نہ چاندنی، عجیب تھی وہ زندگی۔ چراغ تھے کہ بجھ گئے، نصیب تھے کہ سو گئے۔ یہ پوچھتے ہیں راستے، رکے ہو کس کے واسطے؟ چلو تم بھی اب چلو، وہ مہربان بھی کھو گئے۔ باپا جی کہتے ہیں پتر بنایا تو ناراض ہونے والوں کو جاتا ہے، بیزار ہونے والوں کو تو خدا حافظ بولا جاتا ہے۔ کوئی تو ہو جو تسلیوں کے حروف دے کر رگوں میں بہتی اذیتوں کا غرور توڑے۔ میں اکثر غمزدہ لوگوں کو ہنسا دیتی ہوں، مجھ سے کوئی مجھ جیسا دیکھا نہیں جاتا۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمام اعمال اڑتی ہوئی خاک کی طرح ہیں سوائے ان اعمال کے جن میں اخلاص ہو۔ حضرت امیر المومنین امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 3 چیزیں نیکی کا دروازہ ہیں: دل کی سخاوت، کلام کی پاکیزگی اور غموں پر صبر۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے حارث ہمدانی، جو شخص مرتا ہے مجھ کو دیکھتا ہے، خواہ مومن ہو یا منافق۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ضرورت مند کی جائز حاجت پوری کرنا 1 مہینے کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جسے موت کا انتظار ہوتا ہے وہ نیک کاموں میں جلدی کرتا ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حق پر صرف وہی شخص صبر کرتا ہے جو حق کی فضیلت کو اچھی طرح جانتا ہے۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عقل مند کمال کا اور جاہل مال کا طلبگار ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اخلاق وہ چیز ہے جس کی قیمت کچھ نہیں دینی پڑتی، ہاں مگر اس سے ہر انسان خریدا جا سکتا ہے۔ آج تک حج کرنے کے بعد کسی بھی شخص میں نام کے ساتھ حاجی لگنے کے علاوہ کوئی اور تبدیلی نہیں دیکھی۔ غلاموں سے سب سے پہلے تعلیم چھینی جاتی ہے کیونکہ آزادی حاصل کرنے کی آرزو کو چنگاری علم دیتا ہے۔ یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بے وقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ نفرتوں کا سامنا سچ بولنے والوں کو کرنا پڑتا ہے۔ اختلافات کے باوجود کسی سے احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں، بہترین تربیت اور خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔
یاد رکھیے کہ فرائض کے چھوڑنے سے جو عذاب آتے ہیں وہ وظائف کے پڑھنے سے ختم نہیں ہوتے۔ روزانہ اس دنیا سے لوگوں کا رخصت ہوتے رہنا زندہ رہنے والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ خواہشات کے پاؤں چادر سے باہر نکل جائیں تو پھر سکون نہیں ملتا۔ دل ایک ایسا آئینہ ہے کہ اگر یہ بدی سے پاک ہو تو اس میں سب کچھ نظر آ سکتا ہے۔ زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا، مگر دل سے معاف کرنے میں عمر بیت جاتی ہے۔ کسی کا دل نہ دکھاؤ، اس لیے کہ معافی مانگنے کے بعد بھی دل میں دکھ رہتا ہے۔ ہمیشہ میٹھے الفاظ بولو، کبھی الفاظ واپس لینے پڑیں تو کڑوے نہ لگیں۔ نہ کر نصیب سے اتنے گلے اے انسان، جب اللہ راضی ہوتا ہے تو ہر چیز مل جاتی ہے۔ رشتے کبھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان ہی قتل کرتا ہے، کبھی نفرت سے، کبھی نظر اندازی سے اور کبھی غلط فہمی سے۔ انسان گھر بدلتا ہے، لباس بدلتا ہے، رشتے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، پھر بھی پریشان کیوں رہتا ہے؟ کیونکہ وہ خود کو نہیں بدلتا۔ وقت تو انسان کی شکل تک بدل دیتا ہے، رشتوں کا بدل جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ چھوٹی سی زندگی نے بڑا سبق دیا، رشتہ سب سے رکھو لیکن امید کسی سے نہیں۔ آنریبل ویورز، اگر آپ میرے چینل کو گروتھ دینا چاہتے ہیں تو آپ اس نیچے دیے گئے سپر تھینکس بٹن کو کلک کر کے میرے چینل کی مدد کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شادی شدہ عورت پر تمام لوگوں میں سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے اور مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تمہاری مشکلات حد سے بڑھنے لگیں تو سمجھ لو کہ اللہ پاک تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو، وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہوتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نوجوانی میں شادی کر لیتا ہے تو شیطان چیخ اٹھتا ہے کہ ہائے، اس نے مجھ سے اپنا دین بچا لیا۔ شیر خدا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مردانگی کی بہترین سطح یہ ہے کہ مرد کی وجہ سے عورت کی آنکھ میں آنسو نہ آئے۔ رشتوں کی بقا کے لیے رابطے ضروری ہیں، کیونکہ بھول جانے سے تو اپنے ہاتھوں سے لگائے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ جو آدمی اپنی بیوی کی عزت اپنے خاندان میں نہ کروا سکے وہ آدمی بیکار ہے، کیونکہ بیوی کو روٹی، گھر، پیار، محبت کے علاوہ عزت بھی چاہیے۔ محبت یا عزت کسی کو اتنی مت دو کہ وہ تمہاری قدر کرنا بھول جائے۔ مطلب ختم ہونے پر ہر انسان کو رنگ بدلتے دیکھا ہے۔ منافق لوگوں سے وہ کتا بہتر ہے جو سامنے بھونکتا ہے، پیٹھ پیچھے نہیں۔ جوتوں کے مستحق تھے لوگ وہ، سر پر بٹھا رکھا تھا جنہیں ہم نے۔ مسکرانا سیکھنا پڑتا ہے، رونا تو لوگ سکھا دیتے ہیں۔ آگ اپنے ہی لگا سکتے ہیں، غیر تو صرف ہوا دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ مجھے ان کی چالاکیاں سمجھ نہیں آتی، پر میں خاموشی سے ان کو اپنی نظروں سے گرتا ہوا دیکھتا رہتا ہوں۔ بیوی کی گود، اپنی بیوی کی گود میں سر رکھ کر سونا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بیوی تب آپ پر اعتماد کرتی ہے اور بغیر ہچکچائے اپنے دل کی بات آپ سے کرتی ہے جب آپ اس کی بات گھر والوں یا کسی تیسرے کے سامنے بیان نہ کریں۔
जिन घरों में शौहर ही बीवी का दिफा नहीं करते, वहाँ कोई भी बीवी की इज्जत नहीं करेगा। सही बात पर जरूर साथ दें, फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी बीवी को बेइज्जत करने की। जब आप अपने बीवी बच्चों से ज्यादा दूसरों को तरजीह देते हैं तो समझ लीजिए आप गलत रास्ते पर हैं। अगर आप बीवी पर यह सोचकर तवज्जो नहीं देंगे कि सर पर चढ़ती है, तो इस बात का शिकवा भी मत करें कि वो नाफरमान है। जब बात इज्जत नफ्स तक आ पहुंचे तो ताल्लुक को ठोकर मार देनी चाहिए। सबसे पहले इज्जत है, ताल्लुक तो और बन जाया करते हैं। अपने अल्फाज पे गौर करें, ये किसी के लिए जख्म तो नहीं बन रहे। मेरे रब मुझे हर उस शख्स से दूर रख जो मेरे लिए दुख की वजह बने। अक्सर सस्ते लोग हमें जिंदगी के महंगे सबक दे जाते हैं। किसी को दुख मत पहुंचाओ, क्योंकि हर अमल पलट कर आता है। कुछ लोगों को हम इज्जत देना चाहते हैं, मगर वो अपने रवैये से साबित कर देते हैं कि उन्हें इसकी जरूरत नहीं। जब अल्लाह पाक को आपकी जिंदगी में अच्छा मोड़ देना होता है तो बुरे लोगों की हकीकत आपके सामने ले आता है। किसी की असलियत सामने आना भी अल्लाह पाक की नेमत है। औरत के मायने ऐन, अक्लमंद, वफादार, राजदार, ताबेदार। मेरा कसूर यही था कि मैंने हर किसी को खुद से ज्यादा जरूरी समझा। ये औकात है मेरी और तेरी, फिर ये तकब्बुर क्यों, ये हसद और नफरतें क्यों, हर वक्त एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की तदबीरें क्यों। ऐ लोगों, दुनिया के तमाम रास्ते कब्रिस्तान की तरफ जाते हैं। अल्लाह पाक हमें अपनी औकात को याद रखकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता करे। सयाने कहते हैं, इतने उजले न बनो कि दूसरे मैले नजर आए। बदला तो दुश्मन लेते हैं, हम तो मुआफ करके दिल से निकाल देते हैं। तकलीफ में सब्र से काम लो, क्योंकि सोने को आग से आजमाया जाता है और मोमिन को तकलीफ से। हौसला चांद को पाने का होना चाहिए, क्योंकि अगर आप नाकाम भी हुए तो तारों के दरमियान जरूर रहेंगे। खामोशी तमाम सवालों का बेहतरीन जवाब है और मुस्कुराहट हर हालात का बेहतरीन रद्द-ए-अमल है। दुनिया का सबसे अच्छा गिफ्ट वक्त होता है, क्योंकि आप अगर किसी को अपना वक्त देते हो तो आप उसे अपनी जिंदगी का वो पल देते हो जो कभी पलट कर नहीं आता। जिस दिन तुम्हारा सबसे करीबी तुम पर गुस्सा करना छोड़ दे तो समझ जाना तुम उस इंसान को खो चुके हो। रूठ जाने के बाद गलती चाहे जिसकी भी हो, बात का आगाज वही करता है जिसको भी बेपनाह मोहब्बत हो। दिल दुखाने पर भी जो शख्स आपसे शिकायत तक न कर सके, उस शख्स से ज्यादा मोहब्बत आपको कोई नहीं कर सकता। बाज दफा खामोशी वजूद पर नहीं दिल में उतरती है, फिर उससे ज्यादा मुकम्मल, खूबसूरत और बामायनी गुफ्तगू कोई और चीज नहीं कर सकती। लोगों के घरों में अंधे बनकर दाखिल हो और गूंगे बनकर निकलो। हमें पता भी नहीं होता कि हमारा रब किस किस मकाम पर हमें गिरने से पहले थाम लेता है। समझदार लोग बहस नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि सिवाय आपस में रंज पैदा होने के इससे मुफीद नतीजा बरामद नहीं हुआ करता। पहले लोग पढ़ना लिखना कम जानते थे, मगर जाहिल नहीं थे। अब मास्टर लेवल होकर भी जहालत की इंतहा पर हैं। जो इंसान हर वक्त सबकी खुशी चाहता है, सबके बारे में अच्छा सोचता है, सबका ख्याल रखता है, वही इंसान जिंदगी में हमेशा सबसे अकेला रह जाता है। किसी मजबूत पहाड़ का इतना बोझ नहीं होता जितना बेकसूर पर तहमत लगाने का बोझ होता है। बदला लेने वालों से मत डरो, माफ करने वालों से डरो, क्योंकि उनका बदला अल्लाह लेता है। अच्छे हमसफर का साथ इंसान को मुश्किल रास्ते में भी थकने नहीं देता। खुशियां पैसों से नहीं, नसीब से मिलती हैं। मुश्किल के बाद आसानी सिर्फ सब्र करने वालों को मिलती है। लोग तुमसे चाहे जो भी छीन लें, पर तुम्हारा मुकद्दर नहीं छीन सकते। अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता, बस दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें उसकी कद्र नहीं होती। अगर किसी का आंसू तुम्हारी वजह से गिर गया तो रोज़े महशर उसके कर्जदार बन जाओगे।
کسی کا دل اتنا مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے۔ جو کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اپنے لیے عزت چاہتا ہے تو اللہ اسے اپنے انصاف کے ذریعے ذلت دیتا ہے۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ جو آپ کی برائی کرتے ہیں انہیں کرنے دیں، کیونکہ برائی وہی کرتے ہیں جو برابری نہیں کر سکتے۔ اگر لوگ تم سے جلتے ہوں تو بجائے غصہ ہونے کے ان کی جلن کی قدر کرو، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو تمہیں خود سے بہتر سمجھتے ہیں۔ حسد کرنے والے کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ اداس ہو جاتا ہے۔ عادتیں انسان کو بناتی اور بگاڑتی ہیں، اور عادتوں میں سب سے بہترین عادت خوش اخلاقی ہے۔ بے وجہ اداسی کا بڑا سبب حد سے زیادہ تنہائی و فراغت ہے۔ بیوی کے انتخاب میں بہت دراندیشی سے کام لو، کیونکہ تمہاری خوشی یا غمی کا دار و مدار 90% اسی پر ہوتا ہے۔ انسان کا اخلاق، زبان، سوچ اور ظرف بتا دیتا ہے کہ وہ ان پڑھ ہے، پڑھا لکھا ہے یا پڑھا لکھا جاہل ہے۔ ہمیشہ اچھا گمان رکھیں، کیونکہ گمان دل دماغ پر چھا جاتا ہے، اور پھر وہی سوچیں تخلیق ہوتی ہیں جس طرح کا گمان کیا جاتا ہے۔ ہر مشکل میں رو رو کر دعا کیا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ حضور پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی لعنت ہو شخص پر جو ماں اور اولاد میں جدائی ڈالتا ہے اور بہن بھائیوں میں تفرقہ پیدا کرتا ہے۔ مرد کا خاموش اور ثابت قدم رہنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائیاں یا کمزوریاں چھیڑ کے ہنسنے سے پرہیز کیا کرو۔ انسان جب یہ مان لے کہ وہ غلط تھا تب وہ صحیح ہونے لگ جاتا ہے۔ ہر بات کو نفاست کے ساتھ سمجھنا اور کہنا سیکھو، علم بھی آ جائے گا اور اخلاق بھی۔ لمبی زبان انسان کی زندگی کو چھوٹا کر دیتی ہے۔ آج کل لوگ آگ ماچس سے نہیں اپنی زبان سے لگاتے ہیں۔ خود میں قابلیت پیدا کریں، دوسروں میں نقص نکال کر خود کو قابل ثابت مت کریں۔ دوسروں کو ہر وقت تولنے والے خود بہت ہلکے ہوتے ہیں۔ میرے خلاف کئی لوگ کام کرتے ہیں، مگر ملیں تو بڑا احترام کرتے ہیں۔ ہمیں گرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، ہائے ہمارا سہارا لے کے اٹھنے والے لوگ۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجئے آپ میں کچھ خاص ہے، سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ جن لوگوں کی تربیت میں کمی رہ جاتی ہے وہ دوسروں کو تانے مارنے، عیب جوئی کرنے، کیڑے نکالنے، الزام تراشی، بہتان لگانے، پروپیگنڈے کرنے، سازشیں اور چالیں چلنے میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں۔ لوگوں کو دوسروں کے بدلے ہوئے رویے نظر آ جاتے ہیں اور اپنی حرکتوں کا پتہ نہیں ہوتا جو اس تبدیلی کی اصل وجہ ہوتے ہیں۔ دل برا رکھ کر زبان کا میٹھا بننا مجھے نہیں آتا۔ جسے عزت دی دل سے دی اور جسے چھوڑا دل سے چھوڑا۔ ایسے منافق لوگوں کے ساتھ رہنے سے 1000 درجہ بہتر ہے کہ بندہ اکیلا رہ لے، جو اوپر سے تو بہت پیار جتاتے ہیں اور اندر ہی اندر جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ غیبت عمل کو کھا جاتا ہے، جھوٹ رزق کو کھا جاتا ہے، غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، تکبر علم کو کھا جاتا ہے۔ جب دل میں میل، طبیعت میں ضد اور لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں، بس صرف تعلقات اور رشتے ہار جاتے ہیں۔ اللہ کبھی 2 مخلص لوگوں کو جدا نہیں کرتا، جدا تب کرتا ہے جب دونوں میں سے ایک منافق ہو۔ اللہ کبھی مخلص کو منافق کے ساتھ نہیں جوڑتا۔ نفس بہت ظالم ہے، کبھی گناہوں میں مبتلا کر کے رب سے دور کرتا ہے، کبھی نیکیوں اور عبادتوں کے غرور میں مبتلا کر کے اعمال کو بھسم کر دیتا ہے۔ اے میرے رب، ہمیں نفس کے شر سے محفوظ رکھنا، آمین یا رب العالمین۔ نماز بوجھ نہیں بلکہ تمہارے بوجھ کو ہلکا کرنے کا ذریعہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب بھی فارغ وقت ملے تو اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھ جایا کرو،
کیونکہ ماں کے ساتھ گزارا ہوا وقت قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں، نہ کسی کی نظروں میں۔ نفرت انسان کا بنایا ہوا ذاتی مسئلہ ہے، ورنہ قدرت تو محبت کا درس دیتی ہے۔ الفاظ وہ پھول ہیں جو کبھی مرجھاتے نہیں ہیں اور آنے والی نسلوں کو تازگی بخشتے ہیں۔ اللہ کی اطاعت میں مر جانا اس زندگی سے بہتر ہے جو اللہ کی نافرمانی میں بسر ہو۔ سچ بات کہنے کی عادت ڈالو، چاہے وہ کتنی بھی کڑوی کیوں نہ ہو۔ زندگی روز کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ انسانوں سے توقعات کم سے کم رکھیں اور اوپر جو ذات ہے اسی پر توکل رکھیں۔ دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی اور ایوارڈ نہیں ہو سکتا کہ لوگ آپ کی تربیت کی وجہ سے آپ کے والدین کی تعریف اور عزت کریں۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کے شر سے بچا جو ہماری اچھائیاں چھپا لیں لیکن ہماری برائیاں پھیلا دیں۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو آپ کی غلطیوں اور عزتوں کا تماشا بنائیں، بلکہ اپنے وہ ہوتے ہیں جو آپ کی غلطیوں پر پیار، مان، بھروسے، احترام اور ادب کا پردہ ڈالیں۔ ایک حد کے بعد تو انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، روٹنا، شکایت اور گلے شکوے کرنا، اور پھر دل تو ایسا ہو جاتا ہے، کوئی بات کرے تو ٹھیک، نہ کرے تو بھی ٹھیک۔ بزرگوں سے سنا ہے کہ اگر سنو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا ہے تو یقین کر لینا، مگر کسی کی فطرت بدل گئی ہے اس کا یقین کبھی مت کرنا۔ عادات بدل سکتی ہیں، فطرت نہیں۔ صرف دل ہی کے اچھے ہونے سے بہتر ہے کہ انسان زبان کا بھی اچھا ہو، کیونکہ لوگوں کا واسطہ سب سے پہلے آپ کی زبان سے پڑتا ہے، دل تک تو کچھ ہی لوگ پہنچتے ہیں۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ہر چیز آپ کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے اور حالات آپ کے موافق نہیں ہیں، تو ایک دفعہ اس درخت کے بارے میں ضرور سوچنا جو ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے، لیکن پھر بھی کھڑا رہتا ہے اس امید پر کہ بہار کے دن آئیں گے۔ خشک رویہ رکھنے والا اس درخت کی مانند ہے جو پھولوں اور پھلوں سے محروم ہو، نہ بیٹھنے والے کو سایہ دے اور نہ نظر ڈالنے والے کو خوشی پہنچائے۔ جب تک آپ کے ہاتھ سے خیر تقسیم ہو رہی ہے، آپ کے اوپر زوال نہیں آ سکتا۔ خیر کا مطلب ایک پلیٹ کھانا، کچھ پیسے، اچھا مشورہ، دکھ میں دلاسا، مسکرا کر سلام کا جواب، بلا حسد مبارکباد، اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں جن کی وجہ سے مخلوق کے خدا میں خوشیاں بانٹی جا سکیں۔ اے مشکلیں آسان کرنے والے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری مشکلیں آسان کر دے، ہمیں ہر پریشانی، ہر مصیبت سے بچا لے، ہمیں محتاجی اور ذلت سے محفوظ فرما لے، ہمیں اپنی رحمت سے مالا مال فرما دے اور ہمیں شکر گزار بندہ بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ ہمارا گھر چاہے کتنا ہی بڑا ہو، کپڑے کتنے ہی مہنگے اور خوبصورت ہوں، ہم کتنے ہی امیر ہوں، لیکن ہم سب کی قبریں ایک ہی جیسی ہوں گی۔ نماز کی پابندی کریں، نماز دین کا ستون ہے۔ استغفار کی برکت۔ استغفر اللہ العظیم، I seek the forgiveness of Allah the Mighty۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے استغفار کو لازم پکڑا، اللہ پاک اس کے لیے ہر تنگی میں سے سہولت کا راستہ نکالیں گے، ہر غم میں آسانی ہوگی، اور اللہ اسے وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کا ذکر، جب تمہیں ذکر اللہ سننا اچھا لگنے لگے تو جان لو کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کی تم سے محبت ہو گئی ہے۔ پریشانیوں کا حل۔ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کلمات سکھائے کہ میں سخت تکلیف کے وقت انہیں پڑھا کروں۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتی۔ کامیابی کی دعا۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں،
اسی پر میں بھروسہ رکھتا ہوں اور وہ بڑے تخت کا مالک ہے۔ امید، خوشی، آنسو، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھی امید رکھو، کیونکہ اس ذات بابرکت سے جیسی امید رکھو گے اس کو ویسا ہی پاؤ گے۔ اگر تم ایک خوشی کو لے کر بار بار خوش نہیں ہو سکتے تو پھر ایک دکھ کو لے کر بار بار کیوں روتے ہو؟ دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، بلکہ یہ سوچو کہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ پاک نے آزمائش کے قابل سمجھا ہے۔ ایک دن بیماری نے دولت سے کہا، تم کتنی خوش نصیب ہو کہ ہر کوئی تمہیں پانے کی کوشش کرتا ہے، اور میں کتنی بد نصیب ہوں کہ ہر شخص مجھ سے دور بھاگتا ہے۔ دولت بولی، خوش نصیب تم ہو جسے پا کر لوگ اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور بد نصیب میں ہوں جسے پا کر لوگ اپنے اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ پریشانی آزمائش ہے یا سزا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، یہ کیسے پتا چلے گا کہ جو پریشانی یا مصیبت ہم پر آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا ہم پر اللہ کی طرف سے سزا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جو مصیبت تجھے اللہ کی طرف لے جائے وہ آزمائش ہے، اور جو مصیبت تجھے اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے۔ ان لوگوں سے مت ڈرو جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہوں، ہمیشہ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دینے والے ہوں۔ جس کنویں سے لوگ پانی پیتے رہیں وہ کبھی نہیں سوکھتا، لوگ پانی پینا چھوڑ دیں تو کنواں سوکھ جاتا ہے۔ یہ قدرت کا قانون ہے، یہ بڑے راز کی بات ہے۔ آپ بھی ایسا کنواں بن جاؤ، رنگ لگ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کاموں میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہ ہوگی اور سکون سے محروم ہوگے۔ ویورز، اگر آپ میرے چینل کو گروتھ دینا چاہتے ہیں تو آپ اس نیچے دیے گئے سپر تھینکس بٹن کو کلک کر کے میرے چینل کی مدد کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ تیرے ہاتھ چھوڑنے کی دیر تھی، دیکھ لے میں گرا نہیں، کہ تمام شہر لپک پڑا مجھے تھامنے تیرے سامنے۔ مجھ کو تسلیاں نہ دے، رویا نہیں ہوں میں، لالی ہے یہ جو آنکھ میں، سویا نہیں ہوں میں۔ ہونے کو مجھ سے کیا نہیں ہوتا، مگر یہاں بیٹھا ہوں تیری بزم میں، گویا نہیں ہوں میں۔ کوئی تردید کا صدمہ ہے نہ اس بات کا دکھ، جب بچھڑنا ہی مقدر ہے تو کس بات کا دکھ۔ میز پر چائے کے دو بھاپ اڑاتے ہوئے کپ، اور ساتھ رکھا ہے نہ ہونے والی ملاقات کا دکھ۔ میں یہ سمجھا تھا کہ وہ صرف میری حد تک ہے، وہ تو تقسیم در تقسیم در تقسیم شدہ تھا۔ میں بتاؤں میرے دل سے وہ کیوں اتر گیا، میرے پیچھے اس نے کسی سے بات کی اور میرے منہ پر مکر گیا۔ آنکھیں جھوٹ، نظارہ جھوٹ، یعنی جو ہے سارا جھوٹ۔ ہم کو آج کہو پھر اپنا، بولو آج دوبارہ جھوٹ۔ وہ جو خواب تھے میرے ذہن میں، نہ میں کہہ سکا نہ میں لکھ سکا، کہ زباں ملی تو کٹی ہوئی، کہ قلم ملا تو بکا ہوا۔ جمع ہم کو نہیں آتی، نفی سے ہم کو نفرت ہے، تمہیں تقسیم کرتے ہیں تو ضربیں دل پہ لگتی ہیں۔ اے درد کچھ تو رعایت کر، ہم تو تیرے روز کے گاہک ہیں۔
تو خود سے ہی نہیں آشنا، تیری ذات تجھ پہ ہی راز ہے، تیرے قلب میں ہے چھپا ہوا تیری روح کو جس کی تلاش ہے۔ ٹھکانہ قبر ہے تیرا، عبادت کش تو کر غافل، کہاوت ہے کہ خالی ہاتھ خرچ آیا نہیں کرتے۔ مجھے کن سے کر تو قریب تر، مجھے اپنے در کی گدائی دے، مجھے اس جہاں کی غرض نہیں، مجھے اس جہاں کی رسائی دے۔ غم زندگی تیری راہ میں، شب آرزو تیری چاہ میں، جو اجڑ گیا وہ بسا نہیں، جو بچھڑ گیا وہ ملا نہیں۔ کون ہوں کیا نہیں ہوں میں، راز یہ کھولتا نہیں ہوں میں، ایک دن اپنے در پہ دستک دی اور پھر کہہ دیا نہیں ہوں میں۔ تمہیں یقین محبت نہیں ہے، حیرت ہے، خدا کا حکم محبت ہے، کن محبت ہے، بچھڑتے وقت فقط مسکرا کے دیکھا تھا، میں اس کو بول نہ پایا کہ سن محبت ہے۔ 70 سال کی ساری غزلیں ایک انسان پہ واریں گے، بوڑھے ہو کر بھی دھیمے لہجے میں تیرا نام پکاریں گے۔ نہ تھی کوئی اور رنجش، صرف عادتوں میں تضاد تھا، اسے پسند تھیں شوخیاں، مجھے سادگی میں کمال تھا۔ رابطہ بھی نہیں رکھتا ہے سرے وصل کوئی، اور تعلق بھی معطل نہیں ہونے دیتا، دل یہ کہتا ہے اسے لوٹ کے آنا ہے یہیں، یہ دلاسا مجھے پاگل نہیں ہونے دیتا۔ ایسا کوئی بھی شخص تو دل کا مکی نہ ہو، جو ہر جگہ پہ ہوتے ہوئے بھی کہیں نہ ہو، حسرت سے سوچتے ہیں تجھے دیکھ کر یہ ہم، بندہ وفا پرست ہو چاہے حسینہ ہو۔ مزہ تو تب ہے کہ ہار کے بھی ہنستے رہو، ہمیشہ جیت ہی جانا کمال تھوڑی ہے، لگانی پڑتی ہے ڈبکی ابھرنے سے پہلے، غروب ہونے کا مطلب زوال تھوڑی ہے۔ عشق کرنے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں، جاگتی آنکھوں کے کچھ خواب ہوا کرتے ہیں، ہر کوئی رو کے دکھا دے یہ ضروری تو نہیں، خشک آنکھوں میں بھی سیلاب ہوا کرتے ہیں۔ ایسے ویسے یہاں افلاک لیے پھرتے ہیں، دامن زیست میں ہم خاک لیے پھرتے ہیں، لوگ ہر روز بدلتے ہیں تعلق کا لباس، اور ہم ایک ہی پوشاک لیے پھرتے ہیں۔ بزم احباب میں حاصل نہ ہوا چین مجھے، مطمئن دل ہے بہت جب سے الگ بیٹھا ہوں، میرا انداز نصیر اہل جہاں سے ہے جدا، سب میں شامل ہوں مگر سب سے الگ بیٹھا ہوں۔ اکثر کہتے ہو میں تمہارا احترام نہیں کرتا، حیرت ہے میں تو ایسا کوئی کام نہیں کرتا، کرتے ہو گلا ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں، کون سی شام جو تمہارے نام نہیں کرتا۔ وہ جو ایک شخص مجھے تانا جان دیتا ہے، مرنے لگتا ہوں تو مرنے بھی کہاں دیتا ہے، تیری شرطوں پہ ہی کرنا ہے اگر تجھ کو قبول، یہ سہولت تو مجھے سارا جہاں دیتا ہے۔ کہاں کسی سے محبت نبھانے والا ہوں، میں بدلحاظ بھی بالکل زمانے والا ہوں، تمہارے پاؤں میں رکھ دوں میں کائنات مگر میں اپنے گھر کا اکیلا کمانے والا ہوں۔ یہ تو طے ہے کہ ہمیشہ کے لیے بچھڑے ہیں، دل بھی کوہرام اٹھاتا ہے نہ دکھ ہوتا ہے، دوست ایک طرفہ محبت ہے بڑی کام کی چیز، نہ کوئی چھوڑ کے جاتا ہے نہ دکھ ہوتا ہے۔ تجھ سے بچھڑ کے ہم بھی مقدر کے ہو گئے، پھر جو بھی در ملا ہے اسی در کے ہو گئے، پھر یوں ہوا کہ غیر کو دل سے لگا لیا، اندر وہ نفرتیں تھیں کہ باہر کے ہو گئے۔ وہ خفا ہے ہم سے تو خفا ہی رہنے دو، ہم کو ان کا گنہگار ہی رہنے دو، وہ سمجھتے ہیں ہم نے چھوڑ دیا ان کو، بات تو جھوٹ ہے مگر سچ ہی رہنے دو۔ خاموش فضا تھی کہیں سایہ بھی نہیں تھا، اس شہر میں ہمسا کوئی تنہا بھی نہیں تھا، کس جرم میں چھینی گئی مجھ سے میری ہنسی، میں نے تو دل کسی کا دکھایا بھی نہیں تھا۔ بہتی ہوئی آنکھوں کی روانی میں مرے ہیں، کچھ خواب میرے عین جوانی میں مرے ہیں، قبروں میں نہیں ہم کو کتابوں میں اتارو، ہم لوگ محبت کی کہانی میں مرے ہیں۔ کچھ ہم بھی تھک گئے ہیں اسے ڈھونڈتے ہوئے، کچھ زندگی کے پاس بھی مہلت نہیں رہی، اس کی ایک ایک ادا سے چھلکنے لگا خلوص، جب ہم کو اعتبار کی عادت نہیں رہی۔
ہاتھ میرے بھول بیٹھے دستکیں دینے کا فن، بند مجھ پر جب سے اس کے گھر کا دروازہ ہوا۔ ریل کی سیٹی میں درد ہجر کی تمہید تھی، اس کو رخصت کر کے گھر لوٹے تو اندازہ ہوا۔ وہ ایک شخص جو میری کہانی نہیں سمجھا، میرے الفاظ میری زبانی نہیں سمجھا، اور اسے گلا ہے کہ میں بولتا بہت کم ہوں، شاید وہ میرے اندر کی ویرانی نہیں سمجھا۔ مسکراتے ہوئے کرتا ہے ہر ایک سے گفتگو، ہم پر یہ کرم وہ مہرباں کیوں نہیں کرتا؟ بیٹھا رہتا ہے رقیب کے پہلو میں ہمدن، ہم پر ستمگر یہ احسان کیوں نہیں کرتا؟ کوہ انا کی برف تھی دونوں جمے رہے، جذبوں کی تیز دھوپ میں پگھلا نہ وہ نہ میں۔ عمر کے ساتھ چمک ماند پڑی ہے، لیکن کیا یہ کم ہے کہ بوسیدہ نہیں لگتا میں؟ یہ ہنر مجھ کو بڑی دیر کے بعد آیا ہے، رنج کے ساتھ جو رنجیدہ نہیں لگتا میں۔ یہ سچ ہے آج کل میں ذرا مشکلوں میں ہوں، بس زندگی گزارنے کی کوششوں میں ہوں۔ اس درجہ چور کر دیا ہے اب تھکان نے، خود کو خبر نہیں ہے میں کن راستوں میں ہوں۔ میرے بے ربط خیالات میں کیا رکھا ہے، میں تو پاگل ہوں میری بات میں کیا رکھا ہے۔ میری تکمیل تیری ذات سے ہی ممکن ہے، تو الگ ہو تو میری ذات میں کیا رکھا ہے۔ شام تک صبح کی نظروں سے اتر جاتے ہیں، اتنے سمجھوتوں پہ جیتے ہیں کہ مر جاتے ہیں۔ ایک جدائی کا وہ لمحہ کہ جو مرتا ہی نہیں، لوگ کہتے تھے کہ سب وقت گزر جاتے ہیں۔ ایک تیری آنکھ نہیں ہوتی میرے حال پہ نم، ورنہ دیکھ کر مجھے گھر کے در و دیوار روتے ہیں۔ پوچھنا تھا انہیں حشر میں کیا اجر ملے گا، اس دنیا میں جو لوگ پروردگار روتے ہیں۔ تم کو معلوم ہے یہ آخری نیندیں ہیں میری، وسعت خواب ذرا اور بڑھا سکتے ہو؟ کب تقاضا ہے نبھانے کا مگر جاتے ہوئے، میرے اندر سے بھی کیا خود کو مٹا سکتے ہو؟ ہمیں دریافت کرنے سے ہمیں تسخیر کرنے تک بہت سے مرحلے باقی، ہمیں زنجیر کرنے تک۔ ہمارے ہجر کے قصے سمیٹو گے تو لکھو گے، ہزاروں بار سوچو گے ہمیں تحریر کرنے تک۔ ہرگز مجھے قبول نہیں ضد تیری کہ میں خودداریوں کو بیچ کر پاسے وفا کروں۔ سر مجھے عزیز ہے عزت کی حد تک، عزت نہیں تو سر کا میں گردن پہ کیا کروں؟ جسے خود سے ہی نہیں فرصتیں، جسے خیال اپنے کمال کا، اسے کیا خبر میری شوق کی، اسے کیا پتا میرے حال کا۔ میرے قریب رہا پھر بھی مجھ کو پڑھ نہ سکا، میرا وجود تو محفوظ ایک کتاب میں تھا۔ کھولا جو نام اعمال حشر میں میرا، بس ایک جرم محبت میرے حساب میں تھا۔ رفتہ رفتہ یہ دوری بڑھنے لگی تھی، رفتہ رفتہ اس نے دامن چھڑانا شروع کیا تھا۔ پہلے میری اداسی میں وہ مجھ کو گلے سے لگا لیتا تھا، پھر رفتہ رفتہ جدائی کا سفر شروع کیا تھا۔ ذرا دیکھ کے چال ستاروں کی، کوئی زائچہ کھینچ قلندر سا، کوئی ایسا جنتر منتر پڑھ جو کر دے بخت سکندر سا۔ ایک زخم مجھے چاہیے میرے مزاج کا، یعنی گہرا بھی چاہیے ہرا بھی چاہیے۔ کیا ہے جو ہو گیا ہوں میں تھوڑا بہت خراب، تھوڑا بہت خراب تو ہونا بھی چاہیے۔ اداس ہوں میں گزشتہ کئی دن سے، تم میری دیکھ بھال تو کر سکتے تھے، مانا کہ ممکن نہیں تھا گلے سے لگانا، تم مجھے ایک کال تو کر سکتے تھے۔ کوئی تو سمجھے محبت کی بے زبانی کو، کوئی تو ہاتھ پہ چپکے سے پھول دھر جائے، بس ایک بار وہ اپنا مجھے کہے تو صحیح، وہ اپنی بات سے چاہے تو پھر مکر جائے۔ اس کو غرور مان لیں یا پھر ادائے یار، جو گفتگو کے سارے سلیقے بدل گئی۔ جس دن اسے بتایا کہ وہ سب سے خاص ہے، اس دن سے اس کے طور طریقے بدل گئے۔ آدھا دریا کرا کے پار مجھے کر دیا اس نے درکنار مجھے، کیا میں تیرے بغیر جی لوں گا، غور سے دیکھ ایک بار مجھے۔ پہلو میں میرے بیٹھ کے بانٹے گا میرے دکھ، یہ ہو سکے گا تجھ سے کوئی اور بات کر۔ ہمارے ہاتھ جو روٹھے اسے مناتے ہیں،
تمہارے ہاں نہیں ایسا رواج، حیرت ہے۔ تم دل بھی دکھاتے ہو اور چاہتے ہو، ضمیر بھی نہ کرے احتجاج، حیرت ہے۔ لوگ کرتے ہیں فقط وقت گزاری، پاگل بات کرتا ہے یہاں کون ہماری، پاگل۔ اس نے ایک بار کہا کوئی نہیں تم جیسا، اس نے ایک بار کہا کوئی نہیں تم جیسا، تب سے میں لگنے لگی خود کو بھی پیاری، پاگل۔ خالی پڑے ہوئے ہیں میرے ہاتھ دیکھ لو، کوئی نہیں ہے آج میرے ساتھ دیکھ لو، میں جن کا دستیاب رہا قلب و جان سے، وہ جاتے جاتے کہہ گئے اوقات دیکھ لو، کہ خودکشی بھی نہیں ہے حلال بات سمجھ، اداسیوں کا کوئی حل نکال بات سمجھ، یوں گھٹ گیا ہوں کہ چاہا نہیں گیا میں کبھی، ہوا جہاں بھی ہوا استعمال بات سمجھ۔ ویسے تو اس کی یاد بھی ویسی کہاں رہی، یوں لگ رہا ہے مجھ کو یہی گھاؤ لے گیا، تم نے جن آنسوؤں کی ذرا بھی قدر نہ کی، ایک شخص ان کو موتیوں کے بھاؤ لے گیا۔ کسی کی دین ہے لیکن میری ضرورت ہے، جنوں کمال نہیں ہے کمال وحشت ہے، تیرے بغیر بجھا جا رہا ہوں اندر سے، جو ٹھیک ٹھاک ہوں باہر سے تو یہ عادت ہے۔ اس کی پرچھائی تلک کی بھی میں حقدار نہیں، میں کہ جس شخص کو کہہ دیتی تھی سارا اپنا، اس کو پہلی سی محبت نہ ہوئی دوسری بار، اس پہ پھر اسم نہ چل پایا دوبارہ اپنا۔ بانٹ دو خواب تسلی سے نئے لوگوں میں، اس تسلی سے کہ تقسیم ادھوری نہ رہے، اب کسی اور پہ مت درد محبت پڑھنا، اب کسی اور کی تعلیم ادھوری نہ رہے۔ کتنا چالاک تھا میرا دشمن مجھے، پہلے احساس پھر آئینہ دے گیا، کر دے تو مجھ کو قربت عطا، درگزر کر دے میری خطا، رحمت کی تیری طلبکار ہوں، بندی میں تیری گنہگار ہوں۔ مجھے عاجزی میں وہ مزہ ملا کہ جو غرور تھا وہ نکل گیا، یا اللہ تیری کرم کی ایسی ہوا چلی کہ میں گرتے گرتے سنبھل گیا۔ جو رب کو میرے قبول ہو وہی کاش میرے اصول ہو، وہی صبر ہو وہی گفتگو، وہی سادگی وہی عاجزی، جیسے تو راضی ویسے راضی کرتے، میرا کوئی عمل تو امتیازی کرتے، سر جھک جاتا ہے من جھکتا ہی نہیں، دل بھی کسی وقت نمازی کرتے، زبان چلنے لگی لب کشائی کرنے لگے، نصیب بگڑا تو گونگے برائی کرنے لگے، ہمارے قد کے برابر نہ آ سکے جو لوگ، ہمارے پاؤں کے نیچے کھدائی کرنے لگے۔ ہم بھی شکست دل ہے پریشان تم بھی ہو، اندر سے ریزہ ریزہ میری جان تم بھی ہو، ہم بھی ہیں ایک اجڑے ہوئے شہر کی طرح، آنکھیں بتا رہی ہیں کہ ویران تم بھی ہو۔ اندھیری رات کی وحشت میں کچھ کمی آئی، وہ کھلکھلا کے ہنسی اور روشنی آئی، ہم ایک عمر سے پتھر بنے کھڑے ہیں یہاں، وہ اتنا کہہ کے گئی تھی کہ میں ابھی آئی۔ کشتی بھی نہ بدلی دریا بھی نہ بدلا، اور ڈوبنے والوں کا جذبہ بھی نہ بدلا، ہے شوق سفر ایسا ایک عمر سے یاروں، پیار بھی نہ پایا اور یار بھی نہ بدلا۔ ممکن ہے پھر سے آؤ تم ایک بار روبرو، ممکن ہے پھر سے چاہو میرا ساتھ دوبارہ، ممکن ہے مجھ کو چاہ تیری ہو نہ پھر کبھی، ممکن ہے پھر سے چھوڑوں تیرا ہاتھ دوبارہ۔ تمہیں اس سے محبت ہے تو ہمت کیوں نہیں کرتے، کسی دن اس کے در پہ رقص وحشت کیوں نہیں کرتے، علاج اپنا کراتے پھر رہے ہو جانے کس کس سے، محبت کر کے دیکھو نا محبت کیوں نہیں کرتے۔ خالی خالی رستوں پہ بے کراں اداسی ہے، جسم کے تماشے میں روح پیاسی پیاسی ہے، خواب اور تمنا کا کیا حساب رکھنا ہے، خواہشیں ہیں صدیوں کی عمر تو ذرا سی ہے، راہ و رسم رکھنے کے بعد ہم نے جانا ہے، وہ جو آشنائی تھی وہ تو ناشناسی ہے۔ رنج انکار اٹھائیں گے نہیں، سلسلہ اور بڑھائیں گے نہیں، کیسے فطرت سے بغاوت کر لیں، خاک ہیں خاک اڑائیں گے نہیں،
فائدہ ترک مراسم کا فراق، ہم اسے بھول تو پائیں گے نہیں۔ رد دعا کا نصف اثاثہ تمہارے نام، تم نے بھی میرے ساتھ ہتھیلی اٹھائی تھی، ہاتھوں کو دل نے خون کی ترسیل روک دی، میں نے تمہاری یاد پہ انگلی اٹھائی تھی۔ خود بخود چھوڑ گئے ہیں تو چلو ٹھیک ہے، اتنے احباب کہاں ہم سے سنبھالے جاتے، ہم بھی غالب کی طرح کوچے جانا سے محسن، نہ نکلتے تو کسی روز نکالے جاتے۔ تو اگر رتی برابر بھی میسر ہو مجھے، میں تجھے تیری توقع سے زیادہ چاہوں۔ مجھے آتے ہیں محبت کے تمام وظیفے، میں چاہوں تو تمہیں پاگل کر دوں۔ آنکھیں بھی دھڑکنوں کی زباں بولنے لگیں، اوجھل ہوا وہ شخص تو کوہرام مچ گیا۔ تم ہو باغات میں اڑتی ہوئی تتلی کی مثال، میں وہ بچہ جو تعاقب میں لگا رہتا ہے۔ تجھے یوسف کی طرح کھویا میں نے، ہوئی جاتی ہیں اب یعقوب آنکھیں۔ احباب نے، رقیب نے، دل نے، رفیق نے، یہ بھی رہا نہ یاد کی کس کس نے مات دی۔ تو شہر رگ سے بھی قریب ہے، ہم ہی سے یہ فاصلہ طے نہ ہو سکا۔ ہمارے پیر تقی میر نے کہا تھا کبھی، میاں یہ عاشقی عزت بگاڑ دیتی ہے۔ تیرا در تو ہم کو نہ مل سکا، تیری راہ گزر کی زمیں سے ہی، ہمیں سجدہ کرنے سے کام ہے، جو وہاں نہیں تو یہیں سے ہی۔ کچھ حادثوں سے گر گئے محسن زمین پر، ہم رش کے آسماں تھے ابھی کل کی بات ہے۔ بھیگی ہوئی ایک شام کی دہلیز پہ بیٹھے، ہم دل کے سلگنے کا سبب سوچ رہے ہیں۔ حرف زباں سے رکوع تک، آنکھ کے نیل سے سجود تک، میرا عشق تیرے گرد ہے، فریاد سے کن فیکون تک۔ کوئی فلسفہ نہیں عشق کا، جہاں دل جھکے وہیں سر جھکا، وہیں ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جا، نہ سوال کر نہ جواب دے۔ شعر کہنا ختم، شعر گنگنانا ختم، تیری محفل میں اب آنا جانا ختم، تیرے پیکر کی ہر ایک ادا الوداع، تجھ سے باتیں ختم، تجھ سے روٹ جانا ختم۔ دید کی طلب نے ہمیں فقیری کا رنگ دیا، ہم بھی کبھی نواب تھے لاجواب تھے۔ اٹھ کر تو آ گئے ہیں تیری بزم میں، مگر کچھ دل ہی جانتا ہے کہ کس دل سے آئے ہیں۔ کاش تجھے میری ضرورت ہو میری طرح، اور میں نظر انداز کروں تجھے تیری طرح۔ آ بیٹھ میرے پاس، تھوڑی گفتگو تو کر، جتنا سنا ہے تم نے اتنا برا نہیں ہوں۔ عیب بھی ہیں اور خوبیاں بھی ہیں مجھ میں، ڈھونڈنے والے تو سوچ تجھے کیا چاہیے مجھ میں۔ منافقوں کو پرکھا ہے ہم نے قریب سے، بڑے بعد اب لوگ ہوتے ہیں۔ نہیں جانتا صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے، الہی معاف کر دے گناہوں کا ذخیرہ ہے۔ کوئی ایسا بول سکھا دینا وہ سمجھے خوش گفتار ہوں میں، کوئی ایسا عمل کرا مجھ سے وہ جانے جان نثار ہوں میں۔ ایک تیری دید چھن گئی مجھ سے، ورنہ دنیا میں کیا نہیں باقی۔ وفا شعار کئی ہیں، کوئی ہنسی بھی تو ہو، چلو پھر آج اسی بے وفا کی بات کریں۔ وہ فاصلہ تھا دعا اور مستجابی میں، کہ دھوپ مانگنے جاتا تو ابر آ جاتا۔ وہ مجھ کو چھوڑ کے جس آدمی کے پاس گیا، برابری کبھی ہوتا تو صبر آ جاتا۔ کوئی ایسا جادو ٹونا کر میرے عشق میں وہ دیوانہ ہو، یوں الٹ پلٹ کر گردش کی میں شمع وہ پروانہ ہو۔ کوئی ایسا اسم اعظم پڑھ جو اشک بہا دے سجدوں میں، اور جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے محبوب ہو میرے قدموں میں۔ کوئی ایسی رہ پہ ڈال مجھے جس رہ سے وہ دلدار ملے، کوئی تسبیح دم درود بتا جسے پڑھوں تو میرا یار ملے۔ کب پلٹ کر وہ تجھے دیدے تر دیکھیں گے، جانے والے تو فقط اپنا سفر دیکھیں گے۔ اس سے آگے کا ہر ایک فیصلہ تجھ پہ چھوڑا، جاتے جاتے تجھے ہم ایک نظر دیکھیں گے۔ دکھ اپنا اگر ہم کو بتانا نہیں آتا،
تم کو بھی تو اندازہ لگانا نہیں آتا، پہنچا ہے بزرگوں کے بیانوں سے جو ہم تک، کیا بات ہوئی کیوں وہ زمانہ نہیں آتا، میں بھی اسے کھونے کا ہنر سیکھ نہ پایا، اس کو بھی مجھے چھوڑ کے جانا نہیں آتا، تیرے حصے کے بھی صدمات اٹھا لیتا ہوں، تجھے آنکھوں پہ رات اٹھا لیتا ہوں، عام سا شخص بچے گا تو اگر میں تیرے خال و خط سے یہ طلسمات اٹھا لیتا ہوں، تو نے عشق یہ سوچا کہ تیرا کیا ہوگا، تیرے سر سے اگر میں ہاتھ اٹھا لیتا ہوں، سنا ہے وہ بچھڑ کے بھی نحال ہے، کمال ہے، میرے تو ہو گئے ہیں دو جہاں ادھر ادھر، میرے بخیا گر تیرا شکریہ، تیرا تار اشک کرے گا کیا، ہے دریدہ اتنا یہ پیرہن جسے احتیاج رفو نہیں، میں خانہ تیرا جام تیرا رند بھی تیرے، ساقی مزہ تو جب ہے کہ سب کو پلا کے پی، اے بادکش وہ آج نظر سے پلائیں گے، ساغر کو پھینک آنکھوں سے آنکھیں ملا کے پی، کہتی ہے تو کہتی رہے مغرور یہ دنیا، ہم مڑ کے کسی شخص کو دیکھا نہیں کرتے، ہم لوگ تو مینوش ہیں بدنام ہے ساغر، پاکیزہ جو ہیں لوگ وہ کیا کیا نہیں کرتے، ایک خبر تھی جسے ظاہر نہ کیا ہم نے کبھی، ایک خزانہ تھا جسے زیر زمین رہنے دیا، آسماں سے کبھی ہم نے بھی اتارا نہ اسے، اور اس نے بھی ہمیں خاک نشیں رہنے دیا، ابھی تازہ ہے بہت کھاؤ بچھڑ جانے کا، گھیر لیتی ہے تیری یاد سرے شام ابھی، ایک نظر اور ادھر دیکھ مسیحا میرے، تیرے بیمار کو آیا نہیں آرام ابھی، ہوائے دشت مجھے اب تو اجنبی نہ سمجھ، کہ اب تو بھول گئے راستے بھی گھر کے مجھے، کچھ اس لیے بھی میں اس سے بچھڑ گیا محسن، وہ دور دور سے دیکھے ٹھہر ٹھہر کے مجھے، برسے گا ٹوٹ ٹوٹ کر ابرے محبتاں، ہم چیختے رہیں گے کہ حاجت نہیں رہی، ایک روز کوئی آئے گا لے کر فرصتیں، ایک روز ہم کہیں گے ضرورت نہیں رہی، یہ تیرا ظرف ہے تو لوٹ کے آیا ہی نہیں، یہ میرا ظرف ہے پھر بھی تجھے تانے نہیں دیتا، میں بھی زخموں کی نمائش میں کھڑا ہوں لیکن روح کے زخم کوئی مجھ کو دکھانے نہیں دیتا، لفظ رہ جائیں گے باتوں کو مکمل کرتے، بات لہجے کی تھکاوٹ میں بکھر جائے گی، سوچتا یہ ہوں کہ جس روز میں مر جاؤں گا، کیا میرے ساتھ تیری یاد بھی مر جائے گی، وفا کے قید خانوں میں سزائیں کب بدلتی ہیں، بدلتا دل کا موسم ہے، ہوائیں کب بدلتی ہیں، میری ساری دعائیں تم سے ہی منسوب ہیں ہمدم، محبت ہو اگر سچی دعائیں کب بدلتی ہیں، کوئی پا کر نبھاتا ہے کوئی کھو کر نبھاتا ہے، نئے انداز ہوتے ہیں وفائیں کب بدلتی ہیں، تو نے گردش حالات میں دیکھا تھا مجھے، اب کہ آؤ گے تو خوشباش نظر آؤں گا، روبرو اس کے مجھے بات نہ سوجھی کوئی، کتنا سوچا تھا اسے باتوں میں الجھاؤں گا، تلا تم سانس کا سینے میں ہے ٹوٹا ہوا کل سے، وہ مجھ کو بھول بیٹھا ہے میرا وجدان کہتا ہے، ملاقاتیں نہیں ممکن تعلق بھی محال اب تو، تیرے لہجے کی چاہت کا چھپا فقدان کہتا ہے، یوں توڑو رابطے مجھ سے یا چاہے راستے بدلو، بلا پھر بھی نہ پاؤ گے میرا امکان کہتا ہے، اشک پتھر ہوئے جاتے ہیں میری آنکھوں میں، اے میرے دوست دلاسے کی ضرورت ہے مجھے، سوز لہجے میں درایا ہے تو آنکھوں میں نمی، اب میں اعلان کروں کیا کہ محبت ہے مجھے، کچھ تو رکھی ہے تعلق میں کمی تو نے بھی، تیرے ہوتے ہوئے اوروں کی ضرورت ہے مجھے، کہاں تھا اتنا عذاب آشنا میرا چہرہ، جلے چراغ تو بجھنے لگا میرا چہرہ، کتاب کھول رہا تھا وہ اپنے ماضی کی، ورق ورق پہ بکھرتا گیا میرا چہرہ، یہ لوگ کیوں مجھے پہچانتے نہیں محسن، میں سوچتا ہوں کہاں رہ گیا میرا چہرہ، لیتے ہیں جان اظہار کوئی منت مسیح، جو ہو شہید عشق اسے خون سے کیا غرض،
روزے ازل سے پاک ہیں رندان بیریا، ان کو وضو سے اور تیمم سے کیا غرض؟ میرے ساتھ چلنے والے تجھے کیا ملا سفر میں؟ وہی دکھ بھری زمیں ہے، وہی دکھ بھرا آسماں ہے، میں اسی گما میں برسوں پڑا مطمئن رہا ہوں، تیرا جسم بے تغیر، میرا پیار جاویداں ہے۔ اس کو بھرپور توجہ کی طلب ہے اور میں وقت بیچوں تو میرے گھر کا دھواں چلتا ہے۔ مانتا ہوں کہ محبت بھی ہے دولت، لیکن ہم غریبوں سے یہ سکہ بھی کہاں چلتا ہے۔ چھوڑ جانے پہ پرندوں کی مذمت کی ہو، تم نے دیکھا ہے کبھی پیڑ نے ہجرت کی ہو؟ اب تو اتنا بھی نہیں یاد کہ کب آخری بار دل نے کچھ ٹوٹ کے چاہا، کوئی حسرت کی ہو۔ عمر چھوٹی سی مگر شکل پہ جھریاں اتنی، عین ممکن ہے کبھی ہم نے محبت کی ہو۔ یہاں نفس نفس ملول ہے، یہ فضول ہے، یہ جو زندگی کا اصول ہے یہ فضول ہے۔ میں نہیں ہوں قابل آرزو میرے مبتلا، تیرے ہاتھ سرخ جو پھول ہے یہ فضول ہے۔ یہ جو تیرے جسم کی راکھ ہے سوا لاکھ ہے، یہ جو میرے ملبے کی دھول ہے یہ فضول ہے۔ افسوس ہو رہا ہے تیری شکل دیکھ کر، کیا کوئی تجھ کو چاہنے والا نہیں رہا؟ تم تو بچھڑ کے اور بھی نزدیک آ گئے، میرے لیے تو صدمہ بھی صدمہ نہیں رہا۔ اب یہ حساب کرتے گزاروں گا زندگی، میں کتنا رہ گیا ہوں میں کتنا نہیں رہا۔ تبدیل کر گیا میرے جینے کے ڈھنگ سب، اذن وفا کے جرم میں وہ تاب لے گیا۔ پھر یوں ہوا کہ حوصلے سب پست ہو گئے، ایک شخص جینے کے سبھی اسباب لے گیا۔ ہے ازل کی اس غلط بخشی پہ حیرانی مجھے، عشق لافانی ملا ہے زندگی فانی مجھے۔ میں وہ بستی ہوں کہ یادیں رفتگاں کے بیس میں دیکھنے آتی ہے اب میری ہی ویرانی مجھے۔ باندھ کر روزے ازل شیرازے مرگ حیات، سونپ دی گویا دو عالم کی پریشانی مجھے۔ چھلک نہ جاؤں کہیں میں وجود سے اپنے، ہنر دیا ہے تو پھر ظرف کبریائی دے۔ مجھے کمال سخن سے نوازنے والے، سماعتوں کو بھی اب ذوق آشنائی دے۔ کوئی کرے تو کہاں تک کرے مسیحائی، کہ ایک زخم بھرے دوسرا دہائی دے۔ عشق کرنا ہے اسی شاہ خد و خال کے ساتھ، اور جسموں کی کشش یاد نہیں رکھنی ہے۔ اپنی مرضی کے مناظر سے نہ ہٹنے پائے، آنکھ اس درجہ بھی آزاد نہیں رکھنی ہے۔ آخری شخص تجھے پہلی طلب کہتا ہوں، کوئی خواہش بھی تیرے بعد نہیں رکھنی ہے۔ عمر جلووں میں بسر ہو یہ ضروری تو نہیں، ہر شب غم کی سحر ہو یہ ضروری تو نہیں۔ نیند تو درد کے بستر پہ بھی آ سکتی ہے، ان کی آغوش میں سر ہو یہ ضروری تو نہیں۔ باد صبا خاموش ہو گلزار چپ رہیں، وہ بات کر رہا ہے خبردار چپ رہیں۔ یہاں بحث چونکہ عشق کے بارے میں جاری ہے، سو معذرت کے ساتھ سمجھدار چپ رہیں۔ اس سے کہنا کہ میرے ساتھ جڑا رہ جائے، رنگ لوگوں کا اڑے اور اڑا رہ جائے۔ کاش ہم تیری یاد دہانی میں رہیں ایسے، جیسے کاغذ کوئی کونے سے مڑا رہ جائے۔ اتنا تو تیرے راہ بدلنے کا نہیں ہے، جتنا تیرے بدلے ہوئے اتوار کا دکھ ہے۔ ہم اس کو مقدر کا لکھا کیسے سمجھ لیں، ہم جان پہ کھیلے تھے ہمیں ہار کا دکھ ہے۔ آنریبل ویورز، اگر آپ میرے چینل کو گروتھ دینا چاہتے ہیں تو آپ اس نیچے دیے گئے سپر تھینکس بٹن کو کلک کر کے میرے چینل کی مدد کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ کھجور کی اہمیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر میں کھجور نہ ہو وہ اس گھر کی طرح ہے جس میں کھانا ہی نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے لیے اچھی ہی دعا کرو اس لیے کہ فرشتے تمہاری باتوں پر آمین کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والوں ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا اور درگزر کرنا اس صدقہ سے کہیں بہتر ہے جس کے بعد دل آزاری ہو۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے بتایا گیا ہے کہ اعمال ایک دوسرے پر فخر کرتے ہیں تو صدقہ کہتا ہے کہ میں تم سب سے افضل ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جو شخص اللہ کے دین کو مضبوط پکڑ لیتا ہے تو اسے ضرور سیدھی راہ کی طرف ہدایت کی جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ پاک کے بنائے بہترین انسان ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا زندگی کے 3 اصول بنا لو، اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو، اس سے کبھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہو، اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہو، اللہ سے رشتہ اتنا مضبوط رکھو کہ تمہیں کسی کے سہارے کی ضرورت نہ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پڑھ لینا مجھے ساری کائنات کے مل جانے سے زیادہ پسند ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دنیا کا امیر شخص وہ ہے جس کے دوست مخلص ہوں۔ لوگ کہتے ہیں پہلے سنبھل جاؤ پھر نکاح کرنا، لیکن میرا اللہ کہتا ہے تم نکاح کرو، تمہیں سنبھالنے کی ذمہ داری میری ہے۔ ہوا چلی تو نئی بارشیں بھی ساتھ آئیں، زمین کے چہرے پہ آیا نکھار کا موسم۔ ڈوبنا ہی پڑتا ہے ابھرنے سے پہلے، غروب ہونے کا مطلب زوال تھوڑی ہے۔ تیری جنت میں کس طرح پہنچیں، راہ میں پڑتا ہے پل سے رات کوئی۔ ہم نے خوشیوں کی طرح دکھ بھی اکٹھے دیکھے، صفحہ زیست کو پلٹو گے تو یاد آؤں گا۔ تھک گئے ہو دیکھو پریشان مت ہونا، وہ اپنے بندے کو مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا، راحتیں جلد نصیب ہوں گی انشاءاللہ۔ یہ قبر کا ٹکڑا کہاں کہاں برسے، تمام دشت ہی پیاسا دکھائی دیتا ہے۔ ایک نئے انداز میں اب ہے مزاج دوستی، رابطہ سب سے ہے لیکن واسطہ کوئی نہیں۔ کوئی عورت کسی عورت سے ملنے کے بعد، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت کسی عورت سے ملنے کے بعد اپنے شوہر سے اس کا حلیہ نہ بیان کرے، گویا کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک آیت پڑھتے سنا، وہی آیت انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے خلاف سنی تھی۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں صحیح ہو، اس لیے اپنے اپنے طور پر پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اور آپ نے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی سے اشارہ کیا اور ان دونوں انگلیوں کے درمیان تھوڑی سی جگہ کھلی رکھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کی بیوی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانے کی اجازت مانگے تو اسے نہ روکو بلکہ اجازت دے دو۔ دل سخت ہو جائے تو آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں، دل کو نرم رکھنے والے آنکھوں میں آنسوؤں کے موتی سجاتے رہتے ہیں۔ ندامت کے آنسو رب کریم کے ہاں مقبول ہو کر گناہوں کو مٹانے کا سبب بن جاتے ہیں۔ دل کو نرم رکھیے کہ اس کی وجہ سے آنکھوں کا تعلق آنسوؤں سے برقرار رہتا ہے اور آپ بلند مقام کی طرف سفر کرتے ہیں، وہ مقام کی جس میں رب کی رضا ہے۔ بے حس انسان کسی کی تکلیف کو محسوس کر ہی نہیں سکتا، کسی درد کے مارے ہوئے کے درد کو بے حس کیا جانے۔
दुख दर्द तो दूर की बात, बेहिस इंसान तो किसी की खुशी को भी महसूस नहीं कर सकता। कोई वाकया बयान किया जाए तो बस हूँ हाँ करते हुए अपने लाताल्लुक होने का इजहार करता है। पूरी कोशिश हो कि हम बेहिस न हो जाएं, कि बेहिस इंसान अपने खौल में ही जीता है। खुश वो है कि जो अपने खौल से निकलकर दूसरों के एहसास के साथ जिए। अक्सर लोगों के काम ठीक से नहीं हो पाते। कई वजूहात हो सकती हैं। शायद ठीक से प्लानिंग न की हो, शायद वक्त से पहले करने का सोच रहे हो, शायद वक्त के गुजरने के बाद उस पर काम कर रहे हो, शायद अच्छी टीम मैसर न हो, शायद ये हो शायद वो हो, वगैरह वगैरह। सबसे पहले और ज़रूरी जो किसी भी काम के करते वक्त है वो है कि अपनी नीयत साफ रखें। अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करके काम शुरू करें, इंशाअल्लाह काम ठीक होगा। कुछ लोग जानते हुए भी अपनी गलती तस्लीम नहीं करते। कुछ लोग अपनी गलती तो तस्लीम कर लेते हैं मगर मुआज़रत नहीं कर पाते, और कुछ गलती भी तस्लीम कर लेते हैं और मुआज़रत भी कर लेते हैं। उनमें सबसे अहम बात यह है कि हम किस जगह हैं। बुरे काम में पड़कर बंदा बुरा ही बनता है। अच्छा बनने के लिए जरूरी है कि पहले बुरी महफिलें छोड़े और फिर नेक और अच्छे लोगों की सोहबत इख्तियार करें। चंद बुरे काम ऐसे हैं कि आप छोड़ना भी चाहें छोड़ नहीं सकते। इसीलिए बेहतर यह है कि बुरे काम की तरफ जाया ही न जाए, वरना वापसी का रास्ता ढूंढने से भी नहीं मिलता। घर के सरबराह से घर वालों के मुतालिक पूछा जाएगा तो अब ये जिम्मेदारी बन जाती है कि घर वालों की बेहतरीन तरबियत की जाए और उनका ख्याल रखा जाए कि ये बहुत ज़रूरी है। इससे एक कदम आगे जाएं तो पहले अपनी तरबियत और अपना ख्याल आता है। देखना ये होगा कि घर का सरबराह अपने रब के कितने करीब है और वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर किस कदर अमल करता है। यहाँ से सुकून शुरू होता है। किसी परेशान की परेशानी दूर कर सकें तो बहुत खूब, मगर ध्यान रहे कि आपकी किसी बात या किसी अमल से कोई परेशान मजीद परेशान न हो जाए। यकीन करें कि अगर आपकी वजह से कोई परेशान हो गया तो सुकून से आप भी नहीं रहेंगे। किसी की नाकदरी बिल्कुल न करें। आपको नहीं पता कि आप जाने अनजाने में किसी की नाकदरी करके एक बासलाहियत फर्द को आगे बढ़ने से रोक देते हैं। ये भी मुमकिन है कि किसी ऐसे शख्स की कद्र की जाए जो मामूली सलाहियत का मालिक था, लेकिन आपकी कद्र और हौसला अफजाई से उसमें मजीद निखार आ गया और वो आगे बढ़ता चला गया। हुकूकुल इबाद, माँ का दिन मना लो और बाप का भी मना लो। मजदूर का दिन आए तो उसमें मजदूर के हुकूक बयान कर लो। बस एक चीज कभी न भूलो कि हमारा मजहब इस्लाम हमें हुकूकुल्लाह के साथ साथ हुकूकुल इबाद की बहुत ताकीद करता है। शायद मुआशरे में खराबी की वजह यही है कि हम बंदों को भूल गए हैं। ये क्या कि सिर्फ एक दिन मुख्तलिफ लोगों के हवाले से मनाकर फिर उन्हें भूल जाओ। याद रखें, रोजाना अच्छे से हुकूकुल इबाद अदा करते रहेंगे तो आपको हुकूकुल्लाह अदा करने में मजा आएगा। अल्लाह की मसलहत, तुम ये ख्याल करते हो कि तुम पर जुल्म किया जा रहा है, हालांकि वो तो राई के दाने के बराबर भी जुल्म नहीं करता। वो तुम्हारी तड़प को जानता है, तुम्हें समझता है। बस वो तुम्हें आजमाता है ताकि तुम दुनिया की जिंदगी में सुरखरू होकर आखिरत में बुलंद तरीन मकाम पा सको। सूरत अल-बकरा, हम देख रहे हैं बार बार तुम्हारा आसमान की तरफ मुंह करना, तो जरूर हम तुम्हें फेर देंगे उसकी तरफ जिसमें तुम्हारी खुशी है। दुआ कभी रद्द नहीं होती, अल्लाह पाक कुरान में गवाही देता है। सुनो, हार मत मानो, क्योंकि तुम्हारा तहज्जुद वाला मौजिज़ा अब बहुत करीब है। यकीनन कोई बड़ा मौजिज़ा है तुम्हारे लिए, इसीलिए अल्लाह पाक ने अब तक इंतजार से थकने नहीं दिया तुम्हें। या रब, कह दे खैर कुन अब, आमीन। तहज्जुद के वक्त अल्लाह पाक वो दुआएं भी सुन लेता है जिसे दुनिया नामुमकिन का खिताब दे चुकी होती है। सूरह यासीन फजर की नमाज के बाद पढ़ने से हर ख्वाहिश पूरी होती है। इन लफ्जों से मुझे बहुत हिम्मत मिली है, यानी तुम्हारा गुमान भी वहां तक नहीं जा सकता जहां से अल्लाह वसीले बना देगा। पसंदीदा दुआ, और हो सकता है इस रमजान तुम्हारी पसंदीदा दुआ पर कुन फरमाया जाए, और क्या पता अल्लाह पाक तुम्हारे पसंदीदा शख्स को तुम्हारे नसीब में लिखकर तुम्हारी कहानी को मुकम्मल कर दे। जो शिद्दत से मांगा जाए वो जरूर मिलता है। अल्लाह पाक आपकी तड़प जाया नहीं जाने देता।
وہ دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے، اور اگر نصیب میں بہتر ہوا تو جو تم چاہتے ہو تمہیں وہی ملے گا۔ جب اللہ کی رضا کے بغیر اس کائنات کا ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، تو پھر تمہارے دل کا بار بار اللہ پاک سے رجوع کرنا، اس سے مانگنا بے وجہ نہیں ہے۔ جو ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکیں، وہ پھر ان اٹھنے والے ہاتھوں کی لاج بھی رکھتا ہے۔ اگر چاہتے ہو تمہاری سب دعائیں قبول ہو جائیں تو تہجد پڑھا کرو اور اللہ پاک سے اپنے دل کی ہر بات کیا کرو، اس وقت اللہ پاک ہمارے بہت قریب ہوتا ہے۔ سورہ یوسف مثال ہے، وہ آزماتا ہی اسی چیز سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملوا دے۔ سورہ یوسف، یعقوب علیہ السلام نے کہا، میں اپنے رنج و غم کی فریاد تم سے نہیں صرف اللہ سے کرتا ہوں، اور اللہ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ سورۃ البقرہ، اگر تم صدقے خیرات کو ظاہر کر دو تو وہ بھی اچھا ہے، اور اگر تم اسے پوشیدہ مسکینوں کو دے دو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کی خبر رکھنے والا ہے۔ سورہ مریم ہمیں سکھاتی ہے کہ معجزے ہو سکتے ہیں، اللہ پاک اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، مشکلات کا حل اللہ ہی نکال سکتا ہے، بے شک سب اللہ کے حکم سے ہی ہے۔ 3 کام اللہ کو پسند: ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دینا، کسی کے گناہ پر پردہ کرنا۔ اللہ کے ساتھ کی دعا: اے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور بہترین وارث تو تو ہی ہے۔ اور فجر کی نماز تو اللہ پاک سے وفا ہے، جو سجدوں میں روتا ہے اسے تقدیر پر رونا نہیں پڑتا۔ انشاءاللہ تعالی بہتر ہوگا، ہار نہ مانو، دعا کرو، انشاءاللہ اس بار تمہاری سب دعائیں قبول ہوں گی۔ فجر کا سجدہ تمام سجدوں سے زیادہ پرسکون ہوتا ہے۔ اے ایمان والوں، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد چاہو، اللہ تعالیٰ صبر والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ ساری مشکلیں، اور جلد ہی تمہاری ساری مشکلیں ختم ہو جائیں گی، اور تمہاری دعائیں قبول کر لی جائیں گی، اور تمہارا ہر انشاءاللہ الحمدللہ میں تبدیل ہو جائے گا۔ زیادہ سوچنا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور رب پر چھوڑ دو۔ اللہ پاک تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزاری کرو اور ایمان لاؤ۔ اللہ پاک بڑا قدردان ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ پاک انتظار ضائع نہیں کرتا، ایک دن تمہارے پاس وہ سب ہوگا جسے پانے کی امید میں تم اتنی دعائیں کرتے ہو، راتوں کو اٹھتے ہو۔ اللہ پاک تمہیں وہ سب کچھ دے گا جس کی تم تمنا کرتے ہو، تمہارا انتظار ضائع نہیں جائے گا۔ 2 مخلص دل، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کبھی 2 مخلص دلوں کو جدا نہیں کرتا، جدا تب کرتا ہے جب دونوں میں سے کوئی ایک منافق ہو۔ اللہ پاک کبھی مخلص کو منافق سے نہیں جوڑتا۔ پریشان دل، اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جائے نماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید مت ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ اللہ پاک خوش ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب اپنے بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ اللہ میرے گناہ بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی اور ذات نہیں ہے جو گناہوں کو معاف کر سکے۔ خیال و خواب کی صورت بکھر گیا ماضی، نہ سلسلے نہ وہ قصے نہ اب وہ افسانے، نہ قدرداں نہ کوئی ہم زبان نہ انسان دوست، فضائے شہر سے بہتر ہیں اب تو ویرانے، بدل گئے ہیں تقاضے مزاج وقت کے ساتھ، نہ وہ شراب نہ ساقی نہ اب وہ مے خانے۔ اللہ کی خاطر صبر، جو رب 1 ماہ صبر کرنے پر انعام میں عید کی خوشی سے نوازتا ہے، تو وہ تمہارا سالوں کیا گیا صبر رائیگاں کیسے جانے دے سکتا ہے۔ دعا کا پورا ہونا، مسلسل ایک ہی دعا کو ہر نماز میں مانگنا کوئی اتفاق تو نہیں ہے۔ یقین رکھو اگر اللہ پاک دل سے دعا کا خیال نہیں نکال رہا تو پھر اس دعا کا پورا ہونا تمہارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے۔
قبولیت کی نشانی جب مانگنے کی توفیق وہ دے رہا ہے تو کیا قبولیت کی یہ پہلی نشانی نہیں لگتی تم کو؟ تہجد نیند قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں اللہ کو مناتی ہیں نا تو خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور تعبیریں کن میں بدل دی جاتی ہیں۔ مانگنا نہ چھوڑو، دل ناراضی ہو تب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، کوئی امید باقی نہ رہے تب بھی اسے مانگو۔ وہ جو رات سے دن نکال سکتا ہے وہ نا امیدی سے یوں امید نکالے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ نصیب بدل دو، تمہاری کہانی اس لیے یہاں رک گئی ہے کیونکہ اللہ پاک چاہتا ہے کہ تم اس کا اگلا حصہ خود لکھو۔ جسے تم تاخیر سمجھ رہے ہو وہ دراصل دعا کا موقع ہے، تو پھر اٹھاؤ ہاتھ اور اپنا نصیب بدل دو۔ کن کی منزل دعاؤں سے تقدیر کے رخ موڑ دیے جاتے ہیں۔ تم خالی ہاتھ کبھی نہیں لوٹائے جاتے، بلکہ تمہاری تڑپ اور تمہارا یقین تمہیں کن کی منزل تک لے کے جاتے ہیں، ایسی منزل جہاں صرف معجزے ہوتے ہیں۔ کوشش کرو کہ سب کچھ ٹوٹ جائے پر وہ مان نہ ٹوٹے جو کسی بہت اپنے نے خود سے زیادہ پر کیا ہو۔ فکر نہ کرو، اللہ پاک ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب تم اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ملائکہ کے سامنے اپنے ان بندوں پر فخر کرتا ہے جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زیادہ مال جمع کرنے والے لوگ اللہ کی نظر میں حقیر ہیں، مگر کثرت سے صدقہ کرنے والے اللہ کی نظر میں محبوب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ پروردگار کے غصے کو بجھاتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکر الہی سے بہتر کوئی صدقہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 کیفیات ہوں تو فوراً دعا مانگو، اس وقت دعا رد نہیں ہوتی جب جسم کانپ اٹھے، جب دل میں خوف آ جائے، جب آنکھوں سے آنسو جاری ہوں۔ محبت تو محبت ہے، یہ کرنی تو نہیں پڑتی، یہ اکثر ہو ہی جاتی ہے، مگر ہوتی تو اندھی ہے، کہاں کچھ دیکھ پاتی ہے۔ کبھی بے درد لوگوں سے، کبھی بے قدر لوگوں سے، کبھی بے حس لوگوں سے، کبھی بے قول لوگوں سے، یہ اکثر ہو بھی جاتی ہے بہت بے مول لوگوں سے۔ زندگی کیا ہے، آ کر نہائے اور نہا کر چل دیے، سمجھ میں آئے تو غور کرنا، غرور نہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں کو ہلاک کرنے والی چیزیں 3 ہیں، تکبر، حرص اور حسد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صدقہ کو حقیر نہ جانو کیونکہ اس کا ایک دانہ بھی قیامت کے دن پہاڑ جتنا وزن رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو کیونکہ جس چیز کے سامنے اللہ کا ذکر کرو گے، چاہے وہ پتھر، پھول، درخت یا کچھ بھی ہو، قیامت کے دن گواہی دے گی کہ یا اللہ تیرا یہ بندہ تیرے ذکر میں مشغول رہتا تھا۔ آتش دوزخ نہ دیکھ غضب سے مجھ کو، بڑا رحیم ہے وہ جس کا گنہگار ہوں میں۔ بادشاہوں کے پاس بیٹھنے سے کبھی بادشاہت نہیں ملا کرتی، لیکن اولیاء اللہ کی ایک نگاہ ہی بادشاہ بنا دیا کرتی ہے۔ تم کسی کو چاہو اور وہ تمہیں ٹھکرا دے تو یہ اس کی بد نصیبی ہے، اس کے بعد تم اس کو زبردستی اپنانا چاہو تو یہ تمہاری نفس کی ذلت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کبھی کسی کو دکھ مت دو کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیوار میں سے کیل نکالنے پر سوراخ باقی رہتا ہے۔ صرف جائے نماز وہ جگہ ہے جہاں رو لو تو سامنے والا تماشا نہیں بناتا۔ خدا بھول چکا، زندگی آزمائش بن گئی، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پوچھا، نماز فجر پڑھتے ہو؟ بولا، آنکھ نہیں کھلتی۔ جملہ بہت چھوٹا ہے پر اس کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کی طرف آ جاؤ اس سے پہلے کہ اللہ تمہیں اپنی طرف بلا لے۔ جب 5 وقت کی نماز بھی رب سے گفتگو کرنے کے لیے کم پڑ جائے تو سمجھ جاؤ کہ آپ کو اللہ سے محبت ہو گئی ہے اور اس نے آپ کو اپنے قریب کر لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وعدے کا پابند نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ زندگی میں جو لوگ آپ کا مذاق بناتے ہیں،
आप पर फर्ज है कि आप उनके लिए कामयाब बने। दिल तहज्जुद में था, फजर हंसती हुई, ज़हरी आराम असरें क़ज़ा हो गईं, फिर न मग़रिब रुकी, इस तरह जिंदगी की इशा हो गई। उन बातों पे सब्र करना जिनको बर्दाश्त करना नामुमकिन लग रहा हो, हमें मजबूत इंसान बनाता है, और मजबूत इंसान ही जिंदगी का कठिन सफर तय कर सकता है, वगरना जिंदगी गुजारना कोई आसान काम नहीं होता। सो सब्र करना सीखें और अपने मामलात अल्लाह ताला के सुपुर्द करना सीखें। जब आपके इर्द गिर्द बसने वाले आपको समझ ही न पाए, तो ऐसे हालात में यही बेहतर होता है कि उनमें रहते हुए ही खुद को सबसे अलग कर लिया जाए। अपने आंसू खुद पोंछने से, खुद को खुद ही तसल्ली देने से दिल बड़ा मजबूत होने लगता है। फिर तन्हाइयां रास आने लगती हैं और लोगों के रवैये तकलीफ भी नहीं देते। बीवियां कुछ भी कहती रहे, माँ बाप के मरने के बाद कभी अपने दरवाजे व खुश अखलाकी बहनों पे बंद न करना। जिन बेटियों का मायका खत्म हो जाता है, उनका घुट घुट के जीना और उनके बच्चों की एहसास कमतरी शुरू हो जाती है। क़ता रहमी करवाने वाली बीवियां कभी आपकी कब्र में हिसाब देने नहीं जा सकती। सबसे खतरनाक नाराजगी वो होती है जिसमें आप उस शख्स पर जताते नहीं कि आप नाराज हैं, और दिल ही दिल में रखते हैं, यहाँ तक कि एक दिन वो दिलों का खोट रिश्तों के टूटने का सबब बन जाता है। जो लोग अपना गुस्सा और नफरत जाहिर कर देते हैं, उनसे मत घबराया करो, वो सच्चे होते हैं। खुद को उन लोगों से बचाओ जो अपने एहसासात अपने तक रखते हैं। अक्सर ऐसे लोग ही हमें नुकसान पहुंचा रहे होते हैं और हमें पता ही नहीं होता। उसूलों पर जहां आ जाए टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। ऑनरेबल व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल को ग्रोथ देना चाहते हैं तो आप इस नीचे दिए गए सुपर थैंक्स बटन को क्लिक करके मेरे चैनल की मदद कर सकते हैं। शुक्रिया।